السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان سے کر دی ہے بغاوت اور فیصلے ماننے سے انکار کر دیا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کپتان فوج کے حوالے ہونے جا رہا ہے اور کپتان کی بیرونی ممالک سے جو آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین قسمت سے۔ انسان کی قسمت بڑا رول پلے کرتی ہے انسان کی لائف میں، اگرچہ کہ قسمتوں کا مالک اللہ جل شانہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن چلیں ایک دنیا داری والے معاملات ہیں، ہم کسی اس چکر میں نہیں پڑتے، کوئی تصوف، کوئی روحانیت، کوئی جادو، کوئی ٹونا، ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں کہ جب بندے کے دن اچھے چل رہے ہوتے ہیں نا جی، تو بندے کے الٹے کام بھی سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب بندے کے دن برے چل رہے ہوتے ہیں تو سیدھے کام بھی برے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا بھی معاملات ہے اگرچہ کہ اس میں انسان کی اپنی قسمت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اور اپنے کیے کرائے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، لیکن اس کی جو آج کے دور میں سب سے بڑی مثال اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک تو چیئرمین ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر وہ بھی وقت تھا کہ جب ابھی وہ اقتدار میں نہیں تھے، جب وہ دھرنا دے رہے تھے، 2013 کا الیکشن لڑ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے جو دھرنا دیا تو ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سایہ تھا اور عمران خان صاحب کا حکم چل رہا تھا، عمران خان صاحب کا سکہ چل رہا تھا۔ دھرنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں میڈیا ان کے ساتھ تھا، اور ہم جب رپورٹنگ کرنے جایا کرتے تھے دھرنے میں تو بلا نغہ کسی نہ کسی رپورٹر کو، کسی نہ کسی کیمرہ مین کو عمران خان کے جلسے میں باقاعدہ مارا جاتا تھا، اور عمران خان صاحب کے جلسے کے جو شرکاء تھے وہ جب واپس جایا کرتے تھے دھرنے سے تو جیو کے دفتر کے سامنے سے گزرتے تھے، پتھراؤ کر کے گزرتے تھے، روزانہ ان کے شیشے توڑتے تھے، لیکن حکومت مسلم لیگ نون ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس دھرنے کے دوران جب کچھ بندے مرے، مقدمے درج ہوئے، تو عمران خان صاحب ان کے خلاف ان مقدموں میں کسی نے ان کو گرفتار کرنے کی جرت نہیں کی۔ اس کے بعد 4 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، چاہے نواز شریف صاحب کی رہی، چاہے شاہد خاقان عباسی کی رہی، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بندہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور عدالتوں میں وہ مقدمے پڑے رہے۔ اور وہ جو عمران خان صاحب تانے دیا کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، جی یہ فلاں تو ضمانت پہ ہے تو ان کی حکومت بن گئی، تو عمران خان صاحب جو ہیں خود اس وقت نہ صرف یہ کہ ضمانت پر نہیں تھے بلکہ مفرور اشتہاری ملزم تھے دھرنے کے مقدمات میں۔ جب وہ وزیر اعظم بنے ان کے کاغذات بھی کسی نے ریجیکٹ نہیں کیے، وہ انہی مقدمات کے ساتھ اشتہاری ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں گئے کیا، آصف سعید کھوسہ صاحب نے ان کو بلایا کہ اتھے آئے بھائی نوجوان کتنے روڈ تے دھکے کھا رہے ہیں، اسی کر دیں نواز شریف کا بیڑا کر، تو یہ سب کے سامنے ریکارڈ کی باتیں۔ تو عمران خان صاحب کا قسمت اس وقت عروج پر تھی، اور ان کا جو سکہ چل رہا تھا وہ سپریم کورٹ میں ایک مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود جا کے بیٹھتے تھے، اور وقت کے وزیر اعظم کو انہوں نے جناب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور وہ جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی مدد سے انہوں نے فارغ بھی کیا، لیکن ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ پھر وہ الیکشن بھی مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود لڑے، اور جب انہوں نے حلف اٹھانا تھا وزیر اعظم کا تو اس سے پہلے جا کر انہوں نے بابر اعوان کے ساتھ، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اپنی ضمانت کا قبل از گرفتاری کروائی تھی۔ تو دوسروں کو ضمانت کے تانے دیتے ہیں، لیکن بات تو ہو رہی ہے قسمت کی، ویسے ہم بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ تو قسمت کا ستارہ عمران خان صاحب کے عروج پہ تھا، اور ابھی وہ وزیر اعظم نہیں بھی بنے تھے تو انہوں نے جناب سعودیہ جانا تھا، زلفی بخاری ان کے ساتھ تھے، نور خان ایئر بیس پہ وہ پہنچے تو پتہ لگا کہ زلفی بخاری کا نام تو ECL میں ہے، عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا، انہوں نے جناب ادھر سے ہی کھڑکایا ٹیلی فون سیکرٹری داخلہ کو، اور لمحوں میں زلفی بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا حکم تو پہلے سے چل رہا تھا، تو عمران خان صاحب نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے، اور پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو پھر موجیں تھیں، یہ ایسا وزیر اعظم تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا پہلے، ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ جناب ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ، میڈیا سارا اس کے ساتھ، اس کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں، اس کے مخالفین جیلوں میں بند، سزائیں، اور الیکشن کے پولنگ کے دن بھی بہت سارے لوگ نظر بند کیے گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ جب پولنگ ہوئی پھر نہ جیتا تو پھر کیسے ان کو جتایا گیا، کیونکہ قسمت ان کے ساتھ چل رہی تھی، تو وہ بن گئے۔ اس کے بعد پھر جب ان کا جی 100 دن ہمیں دیں، 100 دن میں بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا۔ پہلے 100 دن میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے، انہوں نے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ چودھری صاحب کا حکم تھا کہ جناب ان کو 6 مہینے کسی نے نہیں پوچھنا، 6 مہینے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں جی مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، تو مثبت رپورٹنگ ہوتی ہے خان صاحب کے دور میں۔ اور اب تو وہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ اپنے دو تین انہوں نے جو
آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ گفتگو کی کوئی شاید میتلا صاحب سے، کوئی جاوید چودھری صاحب سے، منصور علی خان صاحب سے، تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو عمران خان نے پہلے سال ہی سارا کچھ بیڑا غرق کر دیا تھا، تو ہم نے یہ طے کیا کہ بھئی یہ تو اس طرح نہیں چل سکتا، اس کے ساتھ ہم زیادہ نہیں دے سکتے. وہ تو کورونا آ گیا تو عمران خان صاحب کی بچت ہوگی، باہر سے پیسے آ گئے، ڈالر شلر آ گئے، تو عمران خان صاحب کی حکومت چل گئی کچھ عرصہ اور، ورنہ تو یہ بیڑا غرق اس سے پہلے ہی ہو گیا ہوا تھا. خیر عمران خان صاحب جب اقتدار سے اترے، ان کو طریق عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، تو انہوں نے اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اگر ہم ایک جنرل سی بات کریں، وہ ایکسیپٹ کر لیتے، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھ جاتے، اسمبلی میں ان کی پارٹی میں موجود رہتی، نگران وزیر اعظم کے لیے ان کی مشاورت بھی لازمی قرار پاتی، اور 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت تھی. تو ان کو اگلے الیکشن میں اگر جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، تو ایک بہت بڑی تعداد میں سیٹیں لینے سے ضرور روکا جا سکتا تھا. لیکن عمران خان صاحب قدم بقدم ایسے فیصلے کرتے چلے گئے. پہلے وہ قومی اسمبلی سے نکلے. کیوں نکلے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے علاوہ کسی عہدے پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، تو قومی اسمبلی سے نکل آئے. اچھا قومی اسمبلی سے نکل آیا، پھر انہوں نے پنجاب کی حکومت توڑی، پھر انہوں نے کے پی کی حکومت توڑی، پھر آزاد کشمیر کی حکومت ان کی پھر فارغ کروا دی گئی، پھر گلگت بلتستان کی فارغ کرا دی گئی. تو وہ عمران خان صاحب آج اس سچویشن میں ہیں کہ وہ بندہ جو اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، حکومت میں نہ ہونے کے باوجود، ہزاروں لوگ اس کے دروازے کے باہر موجود ہوتے تھے، ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے، اور صوبوں کی حکومتیں اس کے ساتھ تھیں، اور ہیلی کاپٹر اس کے ساتھ تھے، 65 جلسے اس نے کیے. تو وہ بندہ آج بے کسی کے عالم میں سینٹرل جیل اڈیالہ کے ڈیتھ سیل میں موجود ہے. جی میں ڈیتھ سیل کہہ رہا ہوں کیونکہ جو شاہ محمود قریشی اور جو پرویز لائی ہیں وہ جس بیرک میں، وہ سیکورٹی بیرک میں ہے، جبکہ عمران خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا وہ ڈیتھ سیل ہے. وہاں پہ جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. خیر یہ جیل کا اپنا انٹرنل معاملہ ہوگا. یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ جی قسمت کیسے آتی ہے. عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ کہتے ہیں جی میری مرشد تو بشرا بی بی ہیں، بشرا بی بی ان کی اہلیہ ہیں، اور بشرا بی بی کی مرضی کے بغیر وہ ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے. اور جب ان کی ڈائری پکڑی گئی ان کی گرفتاری کے وقت، اس وقت بھی ایک وہ ملکہ جذبات والا منظر آیا بڑا، جیسے کہ کوئی ہیروئن کسی ہیرو کو رخصت کرتی ہے. جن لوگوں نے وہاں پہ دیکھا، اب تو یہ چیزیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں، اور مزاحمت بھی وہاں پر کی گئی ان کی گرفتاری کے وقت. اور اس سے پہلے جو مزاحمتیں ہوئیں وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی بڑی مزاحمتیں ہوئی، پیٹرول بم مارے گی اور بندے زخمی جو بھی تھا. خیر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، ہم بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی. تو بشرا بی بی کی مرضی کے بغیر تو ایک قدم نہیں چلتے تھے. وہ جو ڈائری پکڑی گئی تھی ان کی گرفتاری کے وقت، اس ڈائری میں سے وہ اگرچہ کہ کافی سارے صفحے پھٹ گئے تھے، لیکن جو پکڑی گئی اس کے میں تو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کو تو ایک پورے دن کی وہ بتاتی تھی کہ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، فلاں کام ایسے کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے، دودھ 12 بجے سے پہلے تم نے نہیں پینا. تو جو بندہ مطلب دودھ نہ پیتا ہو 12 بجے سے پہلے، بیوی کی اس کی جو پراسرار قسم کی ان کی جو بقول ان کے کوتیں تھیں ان کے پاس، تو اس کے بغیر نہ کرتا تو باقی اس نے کیا کرنا تھا. تو کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ اتنے چاہ سے جس سے شادی کی، جس کے کہنے پر جناب وزیر اعلیٰ تک بنایا، آرمی چیف کے کہنے کو انکار کر دیا. باجوہ صاحب کے سامنے آ چکی ہیں چیزیں. وہ علیم خان کی ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ جی اس کو ہٹائیں، اور علیم خان کو بنایا، اور انہوں نے اوکے کر دیا اور وہ پہنچ گئے. تو فواد چودھری نے کہا کہ ابھی تو رات باقی ہے، جب بشرا بی بی کے پاس عمران خان جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ فیصلہ کیا ہے. تو اگلے دن عمران خان مکر گیا، انہوں نے کہا جی عثمان بزدار ہی رہے گا وزیر اعلیٰ، اس لیے کہ بشرا بی بی ان کو وزیر اعلیٰ رکھنا چاہتے تھی. پھر پاکستان کے اندر کوئی فیڈرل سیکرٹری نہیں لگتا تھا بشرا بی بی کی مرضی کے باہر. بشرا بی بی تصویر دیکھتی تھی بظاہر، اب اصل سٹوری ہم آپ کو بتا چکے ہیں لیکن ہلکا سا ذکر کر دیں گے کہ تصویر دیکھتی تھی، کہتی تھی یہ میرے علم کہتا ہے کہ یہ اس بندے کو لگا دو جی سیکرٹری داخلہ، اس کو سیکرٹری خزانہ لگا دو، اس کو سیکرٹری جناب سمندر پار پاکستانیز لگا دو، اس کو سیکرٹری تجارت لگا دو. تو اس طرح سے سیکرٹری لگتے تھے. اب اس کے پیچھے جو ہے وہ کہانی کچھ اور ہے، وہ اس کا کیا آپ سے بار بار تذکرہ کریں. اور یہ پنجاب کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ جو ایک ان کا مبینہ طور پہ ایک نیٹ ورک تھا، بشرا بی بی اور فرا گوگی اور احسن جمیل گجر جو فرا گوگی کے شوہر ہیں، اور عثمان بزدار کا، کہ کیسے انہوں نے پورے پنجاب کے اندر جناب وہ پیسے لے کے تعیناتیاں کرائیں، وہ سارے اور بھی بہت سارے معاملات کیے. اب تو وہ ساری چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب تو ایک لسٹ لگی ہوئی ہے کہ جناب کون بنے گا کروڑ پتی کے بجائے کون بنے گا سلطانی گواہ. سلطانی گواہ اداروں کو ملتا ہی نہیں ہوتا، تفتیشی ایجنسیوں کو، لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی صورت حال جائے کہ ہر بندہ آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے جی میں سلطانی گواہ مجھے بنائیں. تو اس وقت سچویشن یہاں پہ یہ ہے. تو ایسی صورت حال میں بشرا بی بی ان سے جا کے جیل میں ملتی بھی ہیں، وہاں پر بھی ان کو اپنی وہ ڈائریکشنز دیتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک کام کر کے بشرا بی بی کو چونکا دیا، اور انہوں نے میسج جو جیل سے بھجوایا مبینہ طور پہ وہ یہ تھا کہ جی پارٹی کے معاملات کو جو ہے وہ ان کی بہن علیمہ خان دیکھیں گی. اچھا اب یہاں پہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے موقف میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے عمران خان کے حوالے سے.
بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو خوراک نہیں ٹھیک جا رہی ہے، ان کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، ان کا وزن کم ہو گیا ہے، ان کے کندھے گر گئے ہیں، ان کے مسل جناب وہ ڈل ہو گئے ہیں، اور یہ زبانی بات نہیں ہوگا رہی، وہ عدالتوں میں درخواستیں ڈلوا رہی ہیں عمران خان صاحب کے وکلاء کے تھرو، لیکن اسی وقت ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، وہ جیل کے باہر کھڑی ہو کے میڈیا سے گفتگو کرتی جی عمران خان کی صحت بالکل فٹ ہے، وہ ایڈجسٹ ہو گئے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کا وزن کم ہوا تو ان کا جی وزن کم ہونا تو صحت کی علامت ہے، وہ زمانے گئے جب کہتے تھے کہ وزن زیادہ ہوگا تو بندہ صحت مند ہوگا، تو ان کا ہمارے نزدیک تو کم ہونا، وہ ہیلدی ہیں، فٹ ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک بڑی ان دونوں میں سے کس کی بات ٹھیک ہے؟ وہ میڈیا گفتگو جو علیمہ خان نے کی، کیا وہ اپنے بھائی کی دشمن ہے؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی بہن اپنے بھائی کی اس طرح کی دشمنی کر سکتی ہو کہ اس کا بھائی اندر مرنے والا اور وہ باہر کہہ رہی ہو کہ سب سپر فٹ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم بشرا بی بی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں غلط درخواستیں ڈالتی پھر رہی ہے، اور شوہر کی مرضی ہے تو وہ درخواستیں ڈال رہی ہیں، تو یا پھر وہ جھوٹ بول رہی ہیں، تو یا پھر وہ ہے ایک پلاننگ کے تحت درخواستیں ڈال رہی ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر علیمہ خان کو پارٹی کے بارے میں میسج یہ بھجوایا جانا کہ آپ پارٹی کو ہینڈل کریں، اور علیمہ خان نے پارٹی کی ایک جو بھی اب اس کی کور کمیٹی بچی ہے اس کا اجلاس کی صدارت بھی کی ہے، اور یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ بشرا بی بی کو بڑی بری لگی ہیں، اور بشرا بی بی کی جگہ شاید کوئی بھی ہوتی خاتون اس کو بری لگتی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا، جو جناب انہوں نے ایک جگہ سے طلاق لی، پھر ان سے شادی کی، پھر ان کا ساتھ دیا، پھر ان کو بتایا کہ جی مجھ سے شادی ہوگی تمہاری تو تم وزیر اعظم بنے گا، پھر وہ وزیر اعظم بن بھی گئے، اب ان کی وجہ سے بنے یا نہیں بنے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن پھر وہ بندہ کہتا ہے جی میں مرشد ہوں، تو بشرا بی بی بھی عمران خان سے یہ تو نہیں توقع کرتی کہ جناب ٹھیک ہے یہ شوہر میرا اپنی جگہ، یہ تو میرا مرید ہے، اور میرا مرید جو مجھے چھوڑ کے اپنی بہن کو آگے کر رہا ہے، تو یہ چیز تو بشرا بی بی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تو پھر بشرا بی بی نے کر دی بغاوت ایسے کر دی کہ انہوں نے عمران خان کا فیصلہ ماننے سے مبینہ طور پہ کر دیا ہے انکار۔ اب یہ زبانی کلامی انکار ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس چیز کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، اگلے بندے کے جو عمل ہوتے ہیں اس سے سامنے نظر آتے ہیں۔ بشرا بی بی نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنا ایک گروپ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ اب بشرا بی بی کے گروپ کے ایکٹیویٹ کیسے کیا؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی ایک ہی اسٹرینتھ ہے، اور وہ اسٹرینتھ ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو تو بہت عرصے سے بشرا بی بی چلا رہے ہیں۔ آپ کو وہ ڈاکٹر ارسلان بیٹا والی کال تو یاد ہوگی کہ ارسلان بیٹا اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، جو خان کے خلاف بات کرے اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، اور ابھی فرا گوگی کے خلاف باتیں ہوں گی اس کو بھی غداری سے لنک کر دو۔ تو سوشل میڈیا کو تو وہ چلا رہی تھیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ایسی خبریں آ رہی کہ سوشل میڈیا جتنی پالیسی ہوتی ہے، ایون جو ٹرینڈز تک بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، وہ بشرا بی بی لکھ کے بھیجتی ہیں کہ جناب یہ ٹرینڈز آپ چلائیں گے، اور پھر وہ ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں۔ تو وہ بشرا بی بی کے کنٹرول تو پارٹی میں ہے۔ اب اس صورتحال میں عمران خان کا میسج علیمہ خان کو، تو بشرا بی بی نے تو پھر بغاوت تو کرنی تھی، تو انہوں نے کر دی بغاوت انہوں نے کی ہے عملاً، زبانی بھی کہا ہوگا، اس کا مجھے چونکہ علم نہیں تو میں بات نہیں کرتا، زبانی بھی کہا ہوگا، لیکن انہوں نے عملاً کیسے کی کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے کیا اسد کیسر سے رابطہ، اور اسد کیسر کا اب جو سارے لوگ تو پارٹی سے نکل گئے ہیں، اب کو قابل ذکر آدمی جو رہ گیا پارٹی کے اندر وہ اسد کیسر ہی ہیں، تو اسد کیسر جو ہیں وہ اس معاملے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ پڑ گیا ہے پھڈا عمران خان صاحب کے گھر میں، اور اس وقت جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جیل کی جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور باہر جناب ان کی پارٹی کے اندر پڑ گئے ہیں پھٹے، پہلے پارٹی کے بڑے ٹکڑے ہوئے، وہ جناب علیم خان نے اپنا الگ گروپ بنا لیا، پارٹی بنا لی، پرویز خٹک بندے لے کے اس نے پارٹی بنا لی، یہ سارا کچھ ہوا، پھر باقی ساری پارٹی کے لوگ چھوڑ کے بھاگنے لگے، ان کے خلاف گواہیاں دینے لگے، صداقت عباسی کو لے لیں، عثمان ڈار کو دے لیں، اس سے پہلے جتنی پریس کانفرنسیں ہوئی، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، بہت سارے نام ہیں، اب تو نام اتنے گنے بھی نہیں جاتے، اور پھر جو 9 مئی والا واقعہ اس میں بہت سارے لوگ اندر بھی ہو گئے، بہت سارے ابھی ان کے مفرور بھی ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر بشرا بی بی کی طرف سے عمران خان کا حکم نہ ماننا جو ہے، یہ جو رہی صحیح کسر ہے نا وہ نکال دینے کے مترادف ہے۔ اب یہ معاملہ، اس معاملے کو عمران خان صاحب کیسے حل کرتے ہیں؟ اب جیل کے اندر ویسے ان کے پاس اور کوئی مسئلہ تو ہے نہیں اس کے حل کرنے کے علاوہ، ان کو ہوتا ہے مسئلہ جیل کے اندر کیا ہوتا ہے جی، ان کو ہوتا ہے جی مجھے کمرہ اچھا مل جائے، باتھ روم اٹیچ ہے یا نہیں ہے، کھانے میں کیا مل رہا ہے۔ آج اگر خان صاحب کو یہ مسئلے، تو ان ساروں کے معاملات کے بیچ میں یہ والا معاملہ جو ہے وہ اب ان کے پاس ٹائم ہے، تو وہ اس پہ سوچ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ضرور کریں گے۔ ایک طرف گھر میں یہ جھگڑا پڑا ہوا ہے، وہ دوسرا میں نے وہی آپ سے عرض کی، قسمت خراب تو ہر چیز خراب چل رہی ہوتی ہے، اوپر سے جناب وہ اب فوج کے مطلب حوالے ہونے والے ہیں، وہ کیسے حوالے ہونے والے ہیں؟ ایک تو 9 مئی والے واقعات ہیں، ان میں تو انہوں نے جانا فوج کے حوالے ہونا ہی، ان کے خلاف کیس بھی چلنا ہے، لیکن وہ جو نیب کے اندر ان کے کیسز چل رہے ہیں، القادر ٹرسٹ وغیرہ والے، اور جو دوسرے
آڈیوز وغیرہ والے بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کیسز ہیں، ان کے لیے اب نیب میں بل گیا ایک الگ سیل، اس کے سربراہ لگ گیا ایک حاضر سروس بریگیڈیئر صاحب، ایک میجر جنرل صاحب بھی ڈپٹی چیئرمین نیب کے طور پہ آ رہے ہیں، 4 افسر ابھی تک آ چکے ہیں فوج کے جو حاضر سروس ہیں، انہوں نے اس سیل میں آ کے رپورٹ کر دی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو اور SCCP FBR FIA اسٹیٹ بینک پولیس اور ان لینڈ ریونیو کے لوگ افسران، بینکنگ کے ایکسپرٹس اور ایڈمنسٹریٹو سروس وغیرہ کے بہت سارے لوگ بھی شامل ہیں جن کو نیب میں اس پہ ڈیپوٹیشن پر لایا گیا، حاضر سروس لوگ ہیں سارے۔ تو عمران خان ادھر یہ سارا معاملے پہ چڑھ گیا۔ اب عمران خان صاحب کی جو آخری امید تھی نا وہ تھی جناب جو لابی امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیل نے تو کھول کے عمران خان صاحب کی سپورٹ میں اقوام متحدہ میں بات کی ہے، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں۔ اور پھر جو جوش جتنی لابی ہے امریکہ کے اندر، جو سینیٹرز ہیں، انہوں نے بھی خطوط وغیرہ لکھے ہیں عمران خان کی حمایت میں، تو عمران خان کو جوش لابی سے بڑی توقعات تھیں اور ابھی بھی ہیں۔ اچھا، پھر اس دوران جو میں نے آپ کو 2-3 روز پہلے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے اب جو آخری جو کارڈ ہے ان کے پاس وہ یہ ہے کہ جب ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پہ جائیں گے تو اس دوران ان کو جو ہے وہ منت ترلا کیا جائے یا دباؤ ڈلوایا جائے۔ عاصم منیر صاحب ایسے کسی کے دباؤ میں آنے والے ہیں نہیں، تو ان کے اوپر دباؤ ڈلوایا جائے، اور اس کے بعد جب وہ دیکھا جائے کہ ٹھیک ہے عاصم منیر صاحب مینج ہو گئے تو پھر وہ جیل کے اندر سے نئی کال دیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہی بات جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ جب بندے کی قسمت میں پھیر آیا ہونا تو ہر کام الٹا ہو رہا تھا۔ کہاں یہودی لابی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسرائیل آپ کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، چیف جا رہا ہے وہاں پہ تو آپ کو بڑی توقعات ہے چیف کو جو نہیں وہ مینج کر لیں گے۔ اس دوران پھر کیا ہوا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کیسے، وہ ایسے کہ جناب حماس والا معاملہ ہو گیا اور اسرائیل کی لڑائی چھڑ گئی۔ اب وہ سارا جو فوکس ہے، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، ان سب کا فوکس جو ہے وہ کیا یہودی لابی سارا اسرائیل کی طرف ہے، اب وہ سارے اسرائیل کی فیور کے لیے کھڑے گئے۔ اس معاملے میں آپ ذرا اس سے امیجن کریں کہ جہاں ایک طرف اسرائیل والا جو معاملہ چل رہا ہے، اسرائیل ان کو کتنا عزیز ہے پوری دنیا کی یہودیوں کو اور اس مغربی ممالک کو، وہ پھر عمران خان کو کس نے پوچھنا، اتنا کس کے پاس ٹائم ہے کہ عمران خان کے لیے لابنگ کرتا پھرے گا۔ خود عمران خان صاحب کے جو سابق سالہ صاحب ہیں زیک گولڈ سمتھ، جو کہ ایک یہودی ہیں اور ایک پاکستانی کے خلاف جا کے عمران خان نے ان کی مہم چلائی تھی لندن کے میئر کے لیے اور منہ کی کھائی تھی، اور وہ پاکستانی جو صادق حسین میئر لندن منتخب ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب کے سابق سالہ صاحب الیکشن ہار گئے تھے، وہی سابق سالہ صاحب اب ٹویٹیں کھڑکا رہے ہیں اسرائیل کے حق میں۔ تو پھر یہ سارا معاملہ ادھر بھی الٹ پڑ رہا ہے، ہر طرف سے بری خبریں چل رہی ہیں جی عمران خان صاحب کے لیے، اور سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے ڈیتھ سیل کے اندر اسیر عمران خان کے لیے باہر سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور جو آخری ان کی امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور گھر میں بھی لڑائی پڑ گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔